أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر لیوے بدلے ایمان کے تو بہکا سیدھی راہ سے۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دے، بسبب اپنے دلی حسد کے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ تذکرہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، اور گزشتہ 2 رکوع سے مسلسل ہم سن رہے ہیں کہ ان کی سرکشیاں کیسی رہی ہے، اور بالخصوص گزشتہ رکوع سے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا کہ من کان عدوا لجبریل، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان لوگوں کی سرکشیوں کو بتایا جا رہا ہے۔ ان سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا بالعموم، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن پچھلے رکوع سے تذکرہ چل رہا ہے اور خطاب ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینے میں یہودی تھے۔ اور مدینے میں یہودی کتنے تھے؟ میں اس سے پہلے بھی غالباً بتا چکا ہوں کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ 3 خاندان، 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے۔ اب جو ہے مخاطب یہ لوگ ہیں۔ پہلے مرتبہ جب کہا کہ بھئی جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہوگا، وہ کیوں کہا گیا تھا کہ ساری چیزیں واضح ہونے کے بعد ہدایت کو قبول کر لیتے، سارے جوابات مل گئے تھے، تو آخر میں نہیں ماننا تھا، تو یہ کہا اچھا یہ سب کس کے ذریعے سے آتا تمہارے پاس؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی جبرائیل لے کر آتے اللہ کے، اچھا جبرائیل لاتے تو ہم کو منظور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے اوپر عذاب کے فیصلے آئے، یہی فرشتہ لاتا تھا۔ اگر تمہارے پاس پیغام میکائیل لے کر آتے تو ہم قبول کر لیتے تھے، ہم کو جبریل کا لایا پیغام نہیں چاہیے۔ یہ ان کی شرارت تھی، نہیں ماننا تھا اصل میں، اس لیے یہ انداز تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز گزشتہ کل جو ہم لوگ پڑھ چکے کہ مجلس میں آ کر بیٹھتے صحابہ عربی زبان کے حساب سے ایک لفظ استعمال کرتے راعینا، کہ اللہ کے رسول ذرا ہماری رعایت کیجئے، تو وہ عبرانی لفظ راعینا کی جگہ پر استعمال کرتے جو بالکل اسی کے مشابہ ہیں، تھوڑا سا یا آگے بڑھ جاتا ہے عین کے بعد راعینا، اور اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، یا پھر ہمارے بے وقوف۔ تو وہ زبان کو تھوڑا سا مروڑ کر اس طریقے سے کہتے تھے، اور آپس میں خوش ہوتے تھے، اور پیچھے جا کر جو ہے تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے تھے دیکھا اب تو کیسا موقع لگ گیا ہاتھ کو۔ پہلے تو چھپ کر بھی بولنا مشکل تھا، اب تو مجلس میں جا کے بول کے آ جا رہے، یہ ان کا انداز ہوتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کا مقام دیکھیے کتنا ہے، محبوب کا مقام کتنا ہے، اور ہم اس سے ناواقف ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے اور ٹریجڈی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو براہ راست فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ ایمان والو یہ لفظ استعمال مت کرو جس کے اندر کچھ تو بھی ڈاؤٹ ہو، کچھ تو بھی ایسا لگے کہ یہ زبان مروڑ کر بول رہے، یہ لفظ کو میرے نبی کے لیے استعمال نہیں کرنا، بالکل منع کرے۔ کیا مقام، غور کریں۔ دھڑے سے ہم لوگ چیختے چلاتے، آج دیکھیں کتنے ہنگامے ہوں گے،
کتنی یعنی کہ کوفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر کے اندر ہوتی ہوگی کہ میرے ہی نام لیوا یہ بے ادبی کا مظاہرہ کر. تو دیکھیے کتنا مقام. پھر یہ ایک شرارت تھی، ان کی زبان مروڑ کر کہتے تھے. پھر گزشتہ کل ایک چیز پڑھے، لوگوں کو بہکاتے، لوگوں کو کیا کرتے رہتے تھے؟ بہکاتے رہتے. تو جو سیدھے سادھے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، غیر پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو بہکاتے تھے کہ بھائی ان کی بات نہیں سننا، یہ سچے نبی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسے ہی ہواؤں کی باتیں ہیں. لوگ نے ارے ایسی کیسا بول رہے ہیں آپ، ہواؤں کی باتیں. ہاں اگر انہوں سچے نبی رہتے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ حکم آتا تو وہ حکم ہمیشہ کے لیے رہتا. ایک مرتبہ حکم آتا، بعد میں اس کو بدل دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا. جیسے قبلے کا مسئلہ میں کل مثال دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ تقریباً 2-2.5 سال تک کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ بیت المقدس کی طرف. اور آپ اس انداز میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے، آپ کا رخ انور، کہ خانہ کعبہ بھی اس کے محاذات میں آ جائے اور بیت المقدس بھی دونوں ایک ساتھ ہو جائے. اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہر وہ چیز کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے دل رام ہو جائے اور وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے کہ بھئی یہ تو اپنے ہی ہے. دیکھو اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ارے دیکھو یہ روزہ رکھ رہے عاشورے کا، ارے دیکھو یہ فلاں کام کر رہے ہیں، یہ تو اپنے ہی ہے. تھوڑی سی تعلیم بدل گئی. اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر یہ نرم گوشہ پیدا ہو. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو نرم گوشہ ان کے اندر پیدا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو جو ہے تو یہ الٹا لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ نے سختی کے ساتھ یہود و نصارہ کی ہر طرح کی مشابہت سے منع کر دیا. حتیٰ کہ عاشورے کا روزہ اگر ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ عاشورے کا جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ ہم ضرور رکھیں گے لیکن تنہا روزہ نہیں رکھنا، ساتھ میں یا تو ایک پہلے رکھ لینا یا ایک بعد میں رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں آپ کا بال جمانے کا جو طریقہ تھا وہ یہودیوں کی طرح تھا، مگر جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ مان ہی نہیں رہے تو پھر آپ نے ان کا طریقہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ دیا. اور آج ہم تو ہمارے تقریباً حال دیکھ لیجئے بالوں کے سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مانگ نہیں نکالا کرتے تھے. آج بھی دیکھ لیجئے جو جیوز ہے، جیوز یہودی، وہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں اور وہ پیچھے پورے عورتوں کی طرح پیچھے چھوڑ دیتے، مانگ نہیں نکالتے ہیں. دیکھے ہوں گے نا بہت سارے ریسلر دکھتے ہیں، ریسلر وہ سب جیوز رہتے ہیں، تو بڑے بڑے بال پیچھے گردن کے پیچھے ڈال دیتے، مانگ نہیں نکالتے ہیں. یا پھر حیوانوں کے جیسا ادھر ادھر سے کاٹ کے کچھ بھی نقش نگار بنا دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ کے منہ مبارک کا طرز بھی یہی تھا جو یہودیوں کا تھا. لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فائنل حرف آخر ختم ہو گیا. قرآن نے کہہ دیا کہ قیامت کی صبح تک یہ یہود و نصارہ آپ کے طریقے کی پیروی نہیں کر سکتے اور آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. ہاں خوش ہو سکتے ایک صورت میں، اور وہ صورت کیا ہے؟ حتی تتبع ملتہم. وہ صورت یہ ہوگی کہ تم ان کے نقش قدم پر چل لو، بس وہ تم سے راضی ہے. سلمان رشدی بن جاؤ، آپ کو فل پروٹوکول دیا جائے گا. تسلیمہ نسرین بن جاؤ، آپ کو فل پروٹوکول دیا جائے گا. وسیم رضوی بن جاؤ، آپ کو فل پروٹوکول دیا جائے گا. آپ جو ہے دنیا ہی میں جنت میں رہنے لگ جاؤ. لیکن اگر آپ ایک یعنی کہ ٹرو فنڈامنٹلسٹ بن کر کھڑے ہو جاؤ، پوری دنیا آپ کے لیے جہنم بنا دی جائے گی. یہ ہے قرآن نے جو کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا. تو لوگوں کو کیسے بہکاتے تھے؟ ارے ایک حکم آج کل دوسرا، یہ کوئی نبی ہے کیا؟ نعوذ باللہ. ان کا طرز ایسا ہوتا. تو اللہ نے کہا کہ یہ تو ساری چیزیں تمہاری سوچ ہے. اللہ اپنی حکمت کے حساب سے فیصلے نازل کرتا ہے، اور اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ، اس کی سلطنت پوری کائنات پہ، ہر چیز اس کے حکم کے منتظر ہے. اس کو ٹھوکنے والا کون ہو سکے؟ آج کوئی حکم دے اللہ کل عدم کر دے، اس کا اختیار ہے. یہ تذکرہ گزشتہ کل کا تھا. آج یہاں سے ایک چیز اب مسلمانوں سے خطاب ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ خطاب بھی جو ہے تو یہودیوں ہی سے ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے خطاب مسلمانوں کو بھی، اہل ایمان کو. اور یہ خطاب ہم لوگوں کے لیے بدن پر رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. اور اگر رونگٹے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے اپنے اوپر ایک کویشچن مارک لگانے کی ضرورت ہے. کیا ہے خطاب؟
کہ تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو اور بیجا الٹے سیدھے جس کا نہ سر نہ پیر آئے کہ کچھ بھی سوال کرتے رہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کیا کرتے؟ سیدھا سیدھا بولا کہ بھئی ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت کا ٹکڑا لو اور وہ مرے والے مردار کے اوپر لگا دو، اٹھ کر بول دیں گا جس نے قتل کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے ذرا دعا تو کرو اپنے رب سے، اس کا کلر کیسا ہونا، کلر بتا دیں، دعا تو کرو موٹی ہونا کہ دبلی ہونا، بتا دیں، دعا تو کرو کھیت میں جو ہے تو ہل جوتی ہوئی ہونا یا ایسی ہونا، یعنی سوالات پر سوالات، سوالات پر سوالات۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوالات جتنے کیے جائیں گے مسائل کا حکم اتنا بدلتا چلا جاتا ہے اور قانون اتنا سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک سوال تھا، ایک مطالبہ تھا، گائے ذبح کرتے، کوئی سی بھی گائے پکڑ کے لاتے، خرید کر لاتے، اس کو ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ انہوں نے جتنے سوالات کیے تو پھر پرٹیکولر جو گائے کی صفات قرآن نے بتاتے چلے گیا، اس وقت جو بتائی گئی تھی ان کو، وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے اور اس کو خریدنے کے لیے اس کی کھال بھر کے سونا دینا پڑا، آسانی سے نہیں ملی تھی، آسانی سے نہیں۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ حنین کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں، مشرکین میں ایک سے ذات انوات نام کا ایک درخت ہوتا تھا، ان کے ہاں کیا رواج تھا ذات انوات نام کا، کہ جو اپنے جنگی ویپنس ہوتے تھے، ہتھیار ہوتے تھے، تلواریں، نیزے، تیر، کمان، وہ لوگ کیا کرتے تھے مشرکین، اس درخت کے اوپر لٹکاتے تھے، اور اس کے حوالے سے ان کے دلوں میں ایک عظمت پائی جاتی تھی، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ وہ درخت ہے کہ اگر اس کے اوپر اپنا ہتھیار اپن لٹکا دے آگے تو پھر یہ جنگ کے اندر بہت اچھا اثر دکھائے گا، بہت اچھا۔ جیسے آج کل ہمارے پاس لوگ جاتے جالی پہ تالا مار کے آ جاتے، جالی پہ ڈوری مار کے آ جاتے، اور یہ سمجھتے کہ جالی کے اوپر ڈوری باندھ کے آ گئے تو اب جو ہے انہیں، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے، آواگمن کا نظریہ ہمارا نہیں ہے، لیکن روزمرہ کی بھاشا میں بول رہا ہوں کہ 7 جنم بھی لے لے تو اب وہ جو ہے تو ٹوٹنے والا نہیں ہے میاں بیوی کا رشتہ، اور تالا مار کے آتے۔ کیا تک ہے، کوئی عقل ہے، کوئی دماغ ہے، تالا مار رہے کا اور انہوں جیرے کا، یہ ہے مزاج۔ تو وہ مشرکین درخت کے اوپر تلواریں، ہتھیار وغیرہ لٹکایا کرتے تھے۔ چند صحابہ نے، سیدھے سادے چند صحابہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر دن نئے نئے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہوتے تھے، بالکل نئے، دیہاتی بدو قسم کے، کچھ ایسے بھی ہوتے تھے۔ اور پھر مدینے کی صورتحال پر بھی غور کیجئے کہ مدینے کی صورتحال ایسی تھی کہ کسی طرح اقتدار بھی، ایک طرح کا اقتدار بھی اللہ کے رسول کو حاصل ہو گیا، تو لوگ کھل کر کفر نہیں کیا کرتے، جن کے دلوں میں عناد تھا، بغض تھا، کفر تھا، یہودی یا پھر کچھ منافقین بھی تھے، وہ مسلمان بن کر رہتے تھے اور ایسے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے اور اندرونی طور پر کافر ہے، تو وہ ایسے الٹے سیدھے، کیونکہ ایک مسلمان تو ایسے سوال اللہ کے رسول سے نہیں کر سکتا، لیکن کچھ منافقین ایسے سوال کر لیا کرتے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو ذات انوات ہے ان کا درخت، ایسا اپنے کو بھی ایک ہونا دیکھو، رہا تو کتنا اچھا ہوگا، ذرا جوش پیدا ہو جائے گا ہتھیار کو دیکھ دیکھ کے، ارے یہاں اپنی تلوار ہے، اس سے جو ہے تو گردن اڑاؤں گا، یہ جوش پیدا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کفر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم استبداد سے بنی اسرائیل کو بچا کر لے کر نکلے، اور جب وہ صحرائے سینا کی طرف جا رہے تو راستے میں نے بتایا تھا کہ ایک جگہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کسی معبود کی، کسی بت کی عبادت کر رہے، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ موسیٰ دیکھو نا کتنا اچھا دکھ رہا، ایک آدھا اپنے کو بھی بنا کے دے دیے تو اس کو ڈائریکٹ پوچھتے جائیں گے نا، آپ کو ہی تکلیف دینا پڑتا کہ دعا کرو فلاں چیز نازل کرو، دعا کرو پانی دے دو، دعا کرو منہ سلوا دے دو، ایک بنا کے دے دیے تو ہم خود بھی جو ہے تو ڈائریکٹلی مانگ لیا کریں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ بڑے خبیث لوگ ہو کہ یہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو، تمہارے پاس اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا نبی سب موجود ہے، تم یہ انداز تھا۔ تو مسلمانوں کو سوالات الٹے سیدھے، آج بھی بہت سے لوگ پیندہ کچھ نہیں رہتا ہے، مطلب کچھ نہیں رہتا ہے، عمل کرنا کچھ نہیں رہتا ہے، الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے، کوئی مطلب نہیں رہتا اس کا۔ ارے بھائی زندگی میں اعمال کون سے کرنے ہیں، ان اعمال میں کچھ نقص ہو رہا ہے، اس کی آپ کو جو ہے پیوند کاری کرنی ہے،
اس کو آپ کو کریکشن کرنا ہے، اس حوالے سے کچھ سوال پوچھے تو سمجھ میں بھی آتے ہیں۔ اونٹ نگل جاتے ہیں، مچھر کے خون کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ معاشرے کا مزاج ہے، اور اس سے جو ہے مزاج اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے، تو منع فرما دیا۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو؟ ایک بات یاد آ کے بتا دو، ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اب آج سے حج فرض کر دیا۔ جب حج کی آیت اتری تو آپ نے فرما دیا کہ مسلمانوں، جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس زیادہ سفر کا انتظام ہو اور پیچھے جو ہے گھر والوں کا نظم و نسق کر سکتا ہے، اس کے اوپر اب حج فرض ہے۔ تو ایک صاحب وہ بھی نئے نئے مسلمان تھے، اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا ہوگا، آپ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ یا اللہ کے رسول کیا حج ہر سال کرنا ہوگا؟ کیا بچے کو بھی کرنا ہوگا؟ ایسا اب وہ ان کا جذبہ خالص ہے، ان کا جذبہ نیک ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ کوئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے اور آپ کو جو ہے تو اریٹیٹ کرنے کے لیے ایسے سوالات کرے، لیکن جذبہ خالص ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضبط فرما رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں۔ 2 سے 3 مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، جب میں نے یا شریعت نے کوئی حکم دے دیا تو جتنا کہا گیا ہے بس اسی پر عمل کرنا، آگے سوالات نہیں کرنا۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں حج ہر سال فرض ہوگا، حج ہر سال کرنا فرض ہو جاتا۔ شارع علیہ السلام نبی برحق، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو جاتا کہ میرے نبی نے کہہ دیا۔ اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت سے ایسے پراگندہ بال اور بکھرے ہوئے بال والے، بوسیدہ کپڑے والے ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ کے کہ اللہ ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے، جو وہ کہتے ہیں اللہ اس کو بھی کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ تو نبی ہے، اگر وقت کے نبی کہہ دیتے ہاں ہر سال حج کرنا ہوگا تو کیا اللہ حکم نازل نہیں کر دیتا؟ تو آپ نے سوالات کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے ان سے کیا کرتی؟ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لے تو وہ سمجھ لو کہ سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ یہ کفر ہے، ایک چیز بتا دی گئی اس پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے اور عمل کرتے رہنا چاہیے، سوال در سوال، سوال در سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اور اچھا دوسری بات، آج کل معاشرے میں یہ بھی بہت دیکھنے والا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج دوسروں کے اوپر جب تک تبصرہ اور کمنٹ نہیں کریں اور دوسروں کے اعمال کے اوپر کمنٹ نہیں کریں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے، کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بیماری ہوتی ہے۔ اچھا یہ جلسہ لیا آپ نے، یہ ایسا کرے تو کیوں کرے، ایسا کرنا تھا، اب کیا ضرورت ہے اس کی؟ ارے بھائی اللہ کے بندے تم کو ضرورت نہیں ہے، امت کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ علماء بیٹھے والے ہیں، دانشور بیٹھے والے ہیں، انٹلیکچوئل بیٹھے والے، ارے ایسا کیوں کر رہے، باتیں کر رہے خود ہی اور خود ہی ایسا کر بھائی تم کو بتا رہے ہم کو نہیں کرنا۔ اور عجیب مزاج ہوتا ہے لوگوں کو خالی تنقید کرنے کا، ایسے نہیں ہوتا ہے، تنقیدی مزاج نہیں ہونا۔ آدمی جس کا تنقیدی مزاج رہتا ہے وہ تنقید کیوں کرتا ہے؟ تنقید کرنے والا تنقید اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز پر میں تنقید کر رہا ہوں اس کے اندر میں آتھینٹک پرسن ہوں اور مجھے اس کا پورا علم ہے، اور یہ اوور کانفیڈنٹ آدمی کو لے ڈوب ہوتا ہے۔ اوور کانفیڈنٹ شیطان کو کیا تھا؟ شیطان کو اوور کانفیڈنٹ تھا، مجھے سجدہ کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے، ارے وہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، آگ اوپر جاتی مٹی نیچے جاتی، نیچے جانے والی چیز کو آگ سجدہ کرے گی، یہ اوور کانفیڈنٹ۔ اور یہ اوور کانفیڈنٹ نے اس کو تکبر میں مبتلا کرا، اور تکبر جو چیز ہے اس کے بارے میں حدیث قدسی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کبریائی، بڑائی، فخر، غرور، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میری چادر ہے، اور عظمت، وقار، جلال یہ میری ازار ہے، جو کوئی اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جلا کر بھسم کر دوں۔ آدمی دھڑلے سے کرتے رہتے، تنقید کرنے والے کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس موضوع پر میں اس سے زیادہ جانتا ہوں اور میں آتھینٹک ہوں، اس لیے میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں، اور وہ کریکشن کا جو ہے تو فریضہ انجام دے رہا ہے اس کے حساب سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں یہ لوگ جو ہے، یہ بہت سارے لوگ، ان میں پورے نہیں، کچھ لوگ سیدھے بھی تھے، بعد میں ایمان بھی لائے، بلکہ اللہ کے رسول کے عہد میں بھی ایمان لائے، لیکن زیادہ تر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے ایمان لانے کے بعد، آپ لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا کر چھوڑیں. جیسے 2-3 دن پہلے کسی نے کوئی مثال دیا تھا، بہت اچھی، مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے دیا تھا، سوتن کی. سوتنیں ہوتی ہے نا، سوکن کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں سوتن. تو سوتنیں 2 رہی تو انہیں بولتی پہلے والی جو ہے اس کو بیوہ بنانا ہے، تو میں خود بھی بیوہ کیوں نہیں بن جاؤں گی، شوہر مر جانا، مگر اس کو بیوہ بنا کے چھوڑوں، اور اس کے لیے بد دعا کرتے رہے. یہ حال ان کا کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کے بعد ایمان سے کفر میں داخل کرنے کی پوری کوشش کرتے اور اس کے نتیجے میں خود جہنم کے ایندھن کیوں نہیں بنتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی کریں. اصل میں ہوا کیا تھا، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار بن یاسر، یہ دونوں کو جو ہے کچھ یہودی ملے غزوہ احد میں. غزوہ احد کا منظرنامہ یاد ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی سنا؟ فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. غزوہ احد میں وار کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہر جنگ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے. وہ اسٹریٹجی ترتیب دینی پڑتی ہے اور اس کے حساب سے جنگ لڑی جاتی ہے تاکہ وہ معرکہ سر کیا جا سکے اور معرکے کو انجام دیا جا سکے اور جیت حاصل کی جا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ماہر جنگ اس دنیا کی آنکھ نے نہ آج تک دیکھا ہے، نہ قیامت کے صبح. ایسی ایک کی حکمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شخصیتوں کے حوالے سے متعدد اہل قلم نے کتابیں لکھی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، ٹیچر، استاذ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فلاں. ہر موضوع پر اللہ ان کی تربتوں کو ٹھنڈا رکھے، لوگ کتابیں لکھ گئے، پڑھنے سے کام رکھتا ہے بہت اچھا. تو ایک کتاب یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار. آپ کی جنگی حکمتیں تھیں، جو حکمتیں آپ کی تھیں. میں بات سے بات بدل رہی لیکن موضوع آ گیا تو تھوڑا ہلکا اشارہ دے دوں. آپ جب مدینے میں آئے تو کس حال میں آئے کہ پورا مکہ اور مکہ کے اطراف کا پھر پوری کائنات سمجھ لیجیے مخالف ہے، صرف مدینے میں فضا ہموار بن رہی ہے. آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ آنے کے بعد آپ براہ راست اٹیک کرنے والی پوزیشن میں نہیں تھے اور آپ نے اٹیک نہیں کیا. ہمارے جیسا، ہماری کچھ تیاری نہیں رہتی، کچھ نہیں رہتا، کیپیبل نہیں رہتے، کچھ نہیں رہتا، خالی جو ہے تو جوش کے ساتھ جاتے اور آنن فانن ختم ہو جاتے. ایسا ہوتا. آپ نے کیا تھا، اطراف کے جتنے قبیلے تھے بڑے بڑے، خاص طور پر جو جنگجو قبیلے، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیے تھے، ایگریمنٹ کر لیے تھے کہ بھئی ہم اب ایک دوسرے کے حلیف، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. اگر آپ لوگوں کے اوپر کوئی دوسرا قبیلہ حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم پر کوئی حملہ آور ہوگا تو آپ ہماری مدد کریں. آپ نے پورا میدان اپنے لیے اس طریقے سے اسٹریٹجی سے ہموار کیا. بہرحال ایک دوسرا موضوع ہے، کبھی بات نکلے تو اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے سامنے ایسا جنگ ہو رہی ہے اور پیچھے احد پہاڑ. آپ نے چند صحابہ کو مامور کر دیا تھا کہ بھئی آپ لوگ جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی نقشہ ہو جائے، جیت ہو ہار ہو، اپنی جگہ سے جب تک میرا حکم نہیں ہوگا ہلنا نہیں. پہلے مرحلے میں اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو جیت ہوئی، کفار بھاگنے لگے، اور جب دور تک یہ جو لوگ جنگ کر رہے ہیں وہ لوگ ان کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ختم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اوپر والوں نے دیکھا کہ یہ تو بھاگ رہے ہیں، یہ تو بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا اب یہ بھاگ رہے ہیں اور مسلمان جو پیچھے بھاگ رہے ہیں تو چلو بس ختم ہو گیا معاملہ. وہ نیچے اتر گئے، نیچے اتر کے جو ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہونے لگ گئے. حضرت خالد ابن ولید جو بہترین جو ہے ماہر جنگ تھے، انہوں نے دیکھا، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ پیچھے سے آ کر جو ہے تو انہوں نے اپنی پوری ٹکڑی جو بھی ان کے ساتھ تھی اس ٹکڑی کو لے کر اوپر گئے اور وہاں سے پھر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا. اور ایسا شدید حملہ وہ تھا کہ غزوہ احد میں جتنا نقصان ہوا، اور خود بنفس نفیس میرے اور آپ کے آقا اس میں زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، صحابہ آپ کے پاس سے جو ہے تو بکھر گئے، حتیٰ کہ سوائے 1 اور 2 صحابہ کے کوئی ساتھ میں نہیں تھا.
ایک اس موقع پر ایک خاتون تھی، حضرت ام عمارہ، حضرت ام عمارہ تھی جو اپنی پشت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر آنے سے روک رہی تھی، اور بالکل ڈٹ کر اس نے مقابلہ کیا۔ ام عمارہ چنگو صحابی قابل قدر۔ تو بہرحال وہ لوگوں نے حضرت عمار سے کہا، عمار ابن یاسر سے کہا کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، آپ ایمان لائے، سمجھدار ہو، اللہ نے عقل دیا ہے، تم سمجھدار ہو، تم خود دل سے سوچو، اگر یہ آپ کے نبی سچے رہتے تو ان کو شکست ہوتی تھی کیا؟ کیسا بہکار ہے؟ اگر یہ نبی سچے رہتے تو ان کو شکست ہوتی تھی کیا؟ ان کو شکست ہو گئی، تم سمجھ لو کیا ہے۔ حضرت عمار کے ساتھ میں اس وقت حضرت حذیفہ ابن یمان بھی، دونوں صحابی ساتھ میں، اور یہ سب مل کے سمجھا رہے۔ جیسے رہتا نا کوئی ٹولہ کسی کوئی پروگرام بنا لیتے تو گھیر لیتے سب، اور گھیر کے جو ہوتا اپنا بگاڑنے کی کوشش کرتے، ویسا۔ تو حضرت عمار نے کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ بتاؤ وعدہ توڑنا کیسا ہے؟ وعدہ توڑنا تو بہت برا ہے، توریت میں بھی اس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور ہم مرنے تک، آخری سانس تک اس نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تم لوگوں نے وعدہ توڑا ہے، اپنے نبی کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے اس میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کیا، بدبخت کہیں۔ جواب دے دیا۔ حضرت حذیفہ نے بھی کہا کہ رضیت باللہ ربا، ہم جو ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کو رب مان کر راضی ہو گئے، رسول کو نبی مان کر راضی ہو گئے، اور کتاب ہمارے لیے ہدایت والی ہوئی ہے، اور ان کو رسوا کر کے چلے گئے۔ تو یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو بہکایا کرتے تھے۔ حسدا من عند انفسہم، اور یہ کیوں بہکاتے تھے؟ جلن جو تھی، اندر آگ لگ رہی تھی سینے کے اندر کہ کیا ہو رہا ہے، نبوت نکل کے جو ہے بنی اسحاق سے بنی اسماعیل میں چلے گئی، یہ آگ ان کو بے چین کی ہوئی، یہ آگ ان کو کہیں پر بھی جو ہے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ، مسلمانوں تھوڑا صبر سے کام لو، نظر انداز کرو۔ ان کو نظر انداز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تکلیفیں دے رہے، لوگوں کو بہکا رہے، گمراہ کر رہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تعلیم کیا دے رہے؟ صبر کرو اور نظر انداز کرو، لیکن کب تک؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا اگلا حکم آنے دو، جب تک صبر کرو۔ اس لیے کہ ابھی تمہارا سابقہ کن لوگوں سے ہے؟ باہر کے دشمن سے ہے۔ مکہ والے تم پر حملہ کرنے کی کوششیں کر رہے، ایک کے پیچھے ایک حملے ہو رہے، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہو رہا ہے، حنین ہو رہا ہے، احزاب ہو رہا ہے، یہ سب باہر کے سب آ رہے ہیں، اور تم یہ مدینے کے اندر ہیں، ان کے ساتھ اگر دشمنی کرو گے پاسا پلٹ سکتا ہے، نظر انداز کرو۔ یہ اسٹریٹجی قرآن نے بتائی۔ آج ہے کہ ہمارے پاس آج ہم سب سے زیادہ اندر ہی لڑ رہے ہیں، پوری گھیرا بندی کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر، دستور کے اندر جتنے قانون ہیں اس کے اندر امینڈمنٹ کیے جا رہے ہیں، اور امینڈمنٹ کر کے اس کو نافذ کر دیا جا رہا ہے، اور وہ سارے آپ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ 4-5 سالوں میں پارلیمنٹ کے اندر جتنے قانون کے اندر، قوانین کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے وہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ آرٹیکل 370، طلاق ثلاثہ، تعدد ازدواج، حجاب اور فنا سارے مسائل جتنے قوانین کے اندر امینڈمنٹ کیا جا رہا ہے، اور امینڈمنٹ کر کے اس کو بعد میں دستور کا حصہ بنایا جا رہا ہے، وہ کس کے خلاف ہے؟ لڑکی کی عمر شادی کی 18 سے 21 سال، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں تھے۔ یہ تو اللہ نے یہ جو قرآن ہے نا، قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے، اسی لیے تو ہے ہدایت نامہ، کس لیے ہے؟ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن جب فتح مکہ ہو گیا، غزوہ احزاب، بعد میں ان کو سبق سکھانے کے لیے کہا گیا، پھر بنو نذیر کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا خیبر کی طرف، اور بنو قریظہ کے جتنے مرد تھے سب کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ ہر وقت شرارت کیا کرتے۔ تو اللہ نے سزا بھی چکھائی ان کو، اور آج تک جو ہے تو ذلت کے مارے پھر رہے، ادھر سے ادھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے، آؤ بھائی اسرائیل بساؤ، آؤ بھائی اسرائیل بساؤ، پیسے دے کے اربوں روپیہ لٹا کر جو ہے تو لوگوں کو لا کے آباد کریں، بن رہا نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ دیکھیے یہ بات، جہاں بھی حالات کا تذکرہ ہے، مسلمانوں پر حالات کا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پر تقویت پہنچانے کی 2-3 چیزیں بتائی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز
اور صبر، نماز اور زکوٰۃ، یہاں فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی، یعنی جو صدقہ کرو گے، خیرات دو گے، زکوٰۃ دو گے، نمازیں پڑھو گے، وہ سب جو ہے تم وہاں پر اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے 13 رکوع اور 1-2 آیتیں باقی ہے، لیکن 13 رکوع انشاءاللہ کل مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہے تو انشاءاللہ اگلا حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ مسائل کا ایک سلسلہ ہے، مختصر سا ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ جنائز کے درمیان صف بندی کی ترتیب، اگر متعدد جنازوں پر ایک ہی نماز پڑھی جائے، متعدد جنازوں پر ایک ہی نماز پڑھی جائے تو ان کے درمیان صف بندی کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح صف بندی کی جائے کہ ایک جنازے کی پائیتی دوسرے کے سرہانے سے مل جائے، ایک جنازے کی پائیتی یعنی اس ترتیب سے رکھے جائے، ہے نا، اس کا پیر اس کا سر اس کا پیر ویسا بنتے چلے جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جنازوں کو اس طور پر رکھا جائے کہ ہر ایک کا سینہ امام کے مقابل ہو جائے، یعنی یہ امام صاحب ہیں اور جنازے پوری ترتیب سے ایسے سیدھے کھڑے رکھے جائیں، دوسری ترتیب ہے، اور ایک ترتیب یہ کہ ایسا جیسے صف پر رہتی ہے ہماری ویسی صف کے حساب سے رکھے جائے، ہر ایک کا سینہ امام کے، اسی ترتیب پر عمل کرنا احسن ہے۔ اور بہر صورت یعنی کہ سب کو سامنے رکھنا زیادہ بہتر، مگر زیادہ تر عموماً جگہ نہیں ہوتی ہے، عموماً جو قبرستان میں مصلی بنایا ہوا ہوتا ہے جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس ترتیب پر رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اگر گنجائش ہے تو ویسا رکھیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر جیسے ہماری صف ہوتی ہے ویسا کریں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال بہر صورت اموات میں جو شخص افضل ہو اسے امام سے قریب رکھا جائے۔ اگر کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی بزرگ ہے تو پہلے ان کا جنازہ رکھا جائے، پھر بعد میں عام لوگوں کا رکھا جائے، اس ترتیب سے رکھا جائے۔ بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔